جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس کے علاوہ علماء کرام کا مجمع اور ہمارے حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادگان حضرت پیر حبیب اللہ احمد نقشبندی، حضرت مولانا پیر سیف اللہ احمد نقشبندی دام برکاتہم موجود ہیں۔ بیانات آپ حضرات نے سماعت کیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کی فیض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھے۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت ہے کہ ہم دادا مرشد کے ہاں حاضری ہے، اور یہ ساری رونق کے حضرت شاہ صاحب دعا برکاتہم العالیہ کی اخلاص، کاوش و محنت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، یہی وہ محفل اور مجالس ہیں جہاں سے انسان کی زندگی کی گاڑی کا کانٹا بدلتا ہے۔ گاڑی کا کانٹا بدلنے کے ساتھ ہی پوری ٹرین کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایسے مجالس میں ہر آپ کے آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی زیارت ہو جائے گی، ان کی باتیں براہ راست سنیں گے، دل پہ اثر انداز ہوں گی، ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے، حصہ ہو جائے گا، اور اس خانقاہ کی برکت سے ہمیں یہ صحبت نصیب ہو جائے گی۔ حضرت سیف اللہ صاحب دام برکاتہم العالیہ آخر میں مجاہدے کی بات فرما رہے تھے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ مجاہدے کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن رب کو معلوم تھا کہ میرے بندے اب کمزور ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو اللہ نے آسانیاں فرما دی۔ امام المفسرین میں ہیں تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر ایک میں عزت اور کامیابی پانے کے لیے کچھ اصول ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب عزت اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے کوشش کروں گا تو کچھ نہ کچھ مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے جو کھونا پڑتا ہے، آرام قربان کرنا ہے، وقت قربان کرنا ہے، مجاہدے کے ساتھ بیٹھ کے جم کے سننا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ذاتی زندگی میں ایک سالک وہ چاہتا ہے کہ ذاتی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ کے خاص رحمت کا مستحق بن جاؤں، تو اس کے لیے 5 اصولوں کا اپنانا ضروری ہے۔ 5 سبب۔ پہلا سبب شکر ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ بڑھا دے گا۔ آج ہمارے آپ کی زبان شکر ادا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی سکڑ جاتی ہے، شکوے کرتے ہوئے بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسے مجالس میں ہم جڑتے رہے، یقیناً ہم اور آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دوسرا سبب وہ صبر ہے۔ آخر اس راستے پہ جو ایک سالک نے چلنا ہے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، مزاج کے خلاف معاملہ بھی آئے گا، تو ہم نے صبر کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کی قدردانی۔ تو ہم ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے جائیں گے، اپنے بڑوں کی رہنمائی، ان کے نقش قدم پہ۔ تیسری چیز فرمائے، شکر و صبر کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ذکر کا اہتمام رکھیں۔
ذکر کے اہتمام کی وجہ سے شکر صبر والی زندگی نصیب رہے گی. ذکر کی پابندی، اپنے معمولات کا اہتمام. آج ہم بیعت تو کر لیتے ہیں لیکن سب کچھ پیر صاحب پہ چھوڑ دیتے ہیں. میری جگہ وظیفے بھی وہی کریں گے، سارے معاملات انہی کے کھاتے ہیں. ایک نوجوان آیا، ملاقات ہوئی محفل کے موقع پہ. جی 4 سال بعد آیا ہوں، 4 سال پہلے بیعت ہوا تھا. تو مجھے دلی سے خوش ہوئی، نوجوان ہے، چلو 4 سال بعد تو آ گیا. جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا تو تعویذ لینے آیا تھا. دوستہ کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ استفادہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم اس تعلق کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر اس تعلق ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے، دنیا کا ہم اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. تو ذکر کا اہتمام، معمولات کی پابندی اپنی جگہ پہ. اور چوتھا سبب وہ ادب و احترام، شاعر اللہ کی تعظیم، اپنے پیر بھائی کا احترام، بڑوں کا ادب و احترام. کہیں ایسے نہ ہو کہ میری کسی گفتگو سے یا میرے کسی عمل سے کسی دوسری بزرگ کی توہین نہ ظاہر ہو. تو ادب کا معاملہ. اور 5واں سبب فرمایا وہ دعاؤں کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے، بزرگوں سے دعائیں کروائیں، مرشد سے دعائیں کروائیں، اللہ والوں سے، بڑوں سے دعائیں کروائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خود دعا سے فرار اختیار کر لوں. آج ہم نے اس کام کو فرار اختیار کرنے کے لیے کا راستہ بنا لیا ہے. دعا ذمہ لگائیں گے، چلے جائیں گے. خود دعا مانگنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. تو خود بھی اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. فرمائیے 5 اسباب سالک کی ذاتی زندگی میں اس کی کامیابی کا ذریعہ ہے. شکر، صبر، ذکر، ادب و احترام اور دعاؤں کا اہتمام. فرمایا اگر خاندانی زندگی میں آپ کامیابی چاہتے ہو، اس کے لیے 3 اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے. پہلا سبب حصول علم. سالک کے لیے ضروری ہے اس کے پاس علم ہو. ٹھیک ہے، آپ 8 سال 10 سال نہیں لگا سکتے، لیکن اگر باقاعدہ کچھ نہ کچھ آپ وقت دیں گے تو بہت کچھ حاصل کر جائیں گے. تو حصول علم. علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. جس سے محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اور خاندانی زندگی میں دوسرا سبب جو کامیابی کا ہے وہ ہے تزکیہ نفس. ہم تزکیہ کریں، پہلے اپنے آپ پہ پھر اپنے خاندان پہ محنت کریں. تزکیہ، صفائی، یہ تو آپ حضرات ان حضرات سے سن بھی چکے ہیں، سیکھ بھی چکے ہیں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، حضرت رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ اور تصوف ایک چھوٹا سا رسالہ انہوں نے لکھا تھا. تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے دیا، وہ میرے پاس موجود ہے. تو تصوف اور فقہ کی مناسبت بیان کی ہے. اس میں فقہ ظاہری صفائی کا طریقہ بتلاتا ہے، تصوف سے انسان کو باطنی صفائی کی ترتیب معلوم ہوتی. کوئی زمین اگر پلیت ہو جائے، بچے نے، جانور نے پیشاب کر دیا، یا تو وہ مسلسل سورج کے شعاعوں کے چمکنے سے بھاپ بن کے اٹھ جائے گی، وہ جگہ صاف ہو جائے گی، یا مسلسل بارش کے برسنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان کی دل کی زمین جب وہ پلیت ہوتی ہے، یا تو ذکر کی کثرت جو بارش کے مانند ہے اس سے صاف ہو جائے گی،
یا مرشد کی توجہات کی تجلیات جو سورج کی تجلیات کے مانند ہے اس سے پاک ہو جائے. تو حصول علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس خاندانی زندگی میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اور تیسرا سبب فرمائے وہ کسب حلال ہے. حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے. ہم تو سو کہ چھوٹے تھے لیکن سنتے ہیں جو حضرات حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں تھے کہ ایک مستری تھا خانے وال میں، جان محمد اس کا نام تھا. وہ خانقاہ جب بن رہی تھی تو اس میں بھی اس نے کام کیا. تو وہ حضرت کے پاس آیا کہ لگا حضرت میرے بیٹے نے مجھے جوتے مارے ہیں. رو رہا تھا. حضرت نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ اولاد کو کیا کھلاتے ہو؟ جی بس رلا ملا. انہوں نے کہا پھر رلا ملی کا نتیجہ یہی ہے. تو کسب حلال کمائیں اور حلال کمائیں اور حلال کھلائیں، خاندان میں عزت پاؤں گا. فرمائے معاشرتی زندگی میں اگر یہ سالک کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو اسباب: حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش. حدود اللہ کا تحفظ، خانقاہ میں آنے والا ایک سالک، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو میں اپناؤں. تو اپنا کے وہ اس کا تحفظ کرتا ہے اور دوسرے کو ساتھ لا کے تاکہ اپنے دوستوں کو بھی اس مرکز کے ساتھ جوڑوں، وہ گوئے کہ حدود اللہ کے نفاذ کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک ابتدائی درجہ ہے لیکن یہ ترتیب ہے. پھر اس کو آپ جائیں ملک کی سطح پہ، عالمی سطح پہ جو ہمارے اور آپ کے اکابرین علماء اس میدان میں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے. فرمائے یہ اسباب ہیں سالک کے لیے عزت اور کامیابی پانے کے. تو ہم کوشش کریں ایسے ماحول سے جب ہم رخصت ہوں تو ان اسباب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم اور آپ کمزور ہیں، ابھی تک غفلت کے شکار رہے، لیکن یہ مواقع میرے اور آپ کی زندگی کے بڑے اہم ترین موقع ہیں. یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد انسان یوں سمجھتا ہے کہ بس صاف ہو گیا ہوں، دل کی میل اتر جاتی ہے. بہت سے ایسے حضرات ہیں جو عقیدتاً بھی ان کی صفائی ہو جاتی ہے، عملی اعتبار سے بھی صفائی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے احوال بھی صاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ خود آؤں لیکن عوام الناس کو بھی متوجہ کروں. یہ جو خانقاہوں کے اجتماعات ہیں یہ در حقیقت سالانہ ورکشاپ کی مانند ہوتے ہیں. ڈاکٹر حضرات کہیں ورکشاپ لگاتے ہیں نا، تو ہمیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. اگر میں خود بیمار نہیں بھی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے فلاں تعلق والا، فلاں رشتہ دار، فلاں پڑوسی، فلاں دوست، فلاں عزیز بیمار ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے وہاں ورکشاپ میں لے جاؤں، بغیر خرچے کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے، علاج بھی ہو جائے گا. تو یہ سیروزہ ورکشاپ ہیں یہ خانقاہ کے اجتماعات، جہاں ہمارے اور آپ کے عقائد، اعمال اور احوال پہ محنت ہوتی ہے. تو خود آئیں لیکن عوام الناس کو لائیں، فائدہ حاصل ہو. اللہ والے موجود ہوتے ہیں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں وہ اصلاح کرتے ہیں. اور پھر یہ تو ویسی مرکز ہے. حضرت فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بڑوں کو ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن بہرحال ان کے تذکرے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اللہ جزائے خیر دے شاہ صاحب کو، انہوں نے مرکز کو آباد کیا اور خوب آباد کیا، اس امانت کی حفاظت کی. اللہ تعالی ہمیں بھی اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ہمارے سردار محمد حمزہ خان صاحب جو آپ کے لیے 3 دن سے لنگر کے اور کئی سالوں سے پوری اپنی جماعت لے کے آتے ہیں، ان کے والد حاجی محمد سردار محمد سلیم خان صاحب بہت اللہ والے، پورا مہینہ اعتکاف بیٹھنے والے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ چند دن پہلے رمضان کے اندر ہی 4 رمضان کو میں عمرے پر تھا، تو ان کو بہت سے لوگوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو دستار باندھتے ہیں، تو ان کا خواہش تھی کہ میں ذمہ داروں کی بجائے، وڈیروں کی بجائے میں اللہ والوں سے اپنی دستار سر پہ رکھواؤں گا، تو اس لیے ہم نے ان کو یہ دستار آپ کے سامنے، اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ ان کے 2 بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں اور ان کے بھتیجے بھی حافظ قرآن ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب حضرت صدیقی حافظ اللہ تعالی مولانا صاحبزادہ عبد الماجد صاحب، ابھی آپ نے پرمغز گفتگو بیان سنا، تو یہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی میں نے صبح آپ کو کافی تذکرہ کیا، کل بھی کیا، میں نے ان کی زیارت بھی کی، صحبت بھی پائی۔ اس سامنے جو برآمدہ ہے، جو میری آخری مجھے یاد ہے، اسی برآمدے کے اندر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نیچے آرام فرمایا اور جوتیاں باہر گاڑی میں رکھ کے آئے تھے کہ میرے شیخ کا مقام ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ان کے نواسے، ان کے بیٹے اپنے سگے بیٹے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور میں نے ان کو تکلیف دی ہے کہ آج اس اجتماع کی آخری دعا وہ کروا دیں، اور تاکہ ان کی روح بھی خوش ہو جائے اور میرے بڑوں کی روح بھی خوش ہو جائے۔ آپ سب شوق کے ساتھ، آنسو نہ بھی آئے نا، آپ نے رونے والی شکل بنا لی تھی، مجھے یقین ہے رب رونے والی شکلوں کو بھی اصل مان لیتا ہے انشاءاللہ۔ ہم لگائیں۔ اس روحانی سے روزہ تربیتی نشمندی اجتماع کے آخری دعا کے لمحات ہیں۔ دوستو، اب اللہ سے لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے رو رو کے مانگتا ہے، جو چیز ماں نہ بھی دینا چاہے آخر وہ بھی دے دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مانگنا سیکھنا ہے تو بچے سے سیکھو۔ ہم بھی اللہ کی رحمت سے لپٹ کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، اور جزمی کیفیت کے ساتھ مانگیں، اللہ آج میں تجھے منا کے جاؤں گا، تیرے سے لے کے جاؤں گا۔ یقیناً اللہ کی رحمت میں آپ کی طرف متوجہ ہے۔ جب بچہ ماں کو تنگ کرتا ہے اسے دھکیل کے دروازے سے باہر کر دیتی ہے، کنڈی لگا دیتی ہے، لیکن وہ بچہ محلے کے دوسرے کھلے دروازے پہ نہیں جاتا، اپنی گھر کے بند دروازے کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے امی امی کہہ کے پکارتا ہے۔ جب وہ مسلسل بلند آواز سے چیخ مارتے ہوئے رب اپنی ماں کو پکارتا ہے، کچھ ہی لمحے بعد ماں کی ممتا بے قرار ہوتی ہے، جس ہاتھوں سے کنڈی لگائی تھی خود کھول کے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی۔ تو یقیناً میں اور آپ اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ اللہ ہمارے پہ جو رحمت و مغفرت کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اسی کی چوکٹ پہ سر جھکا کے یا اللہ کہہ کے جب رب کو پکاریں گے، یقین اللہ میں اور آپ پہ رحمت و مغفرت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو تمام حضرات ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے۔ یقین یہ مجمع قبولیت کا مجمع ہے، قبولیت کا مجمع ہے، اس ایسے مجمع سے کوئی بھی محروم نہیں لوٹتا۔ تو بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ خیال کیجئے کہ رب کے در پہ، رب کی چوکٹ پہ جھک چکا ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کے نام لیا جائے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔
میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کروں گا، میرے بعد آپ یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکاریں گے، اس تصور میں کہ چوکٹ پہ پڑا اور یا اللہ کہہ کے پکاریں گے، دائیں بائیں ماحول سے ہٹ کٹ کے اپنی طرف متوجہ ہو کے یقیناً رب کی رحمت و مغفرت کے دروازے میں آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الرحمن یا اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ،
المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله الصمد يا الله الصمد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله الغفور يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله الجامع يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الوارث يا الله الوارث يا الله الشهيد يا الله الصبور يا الله 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 اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ آئے ہیں یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ چکے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ اس مرکز سے خالی نہ لوٹانا یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اللہ ہمیں اپنے در سے مردود نہ کرنا گناہگار ہیں گناہوں کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما اللہ اس اجتماع کو عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے خیر و برکت کا ذریعہ بنا یا اللہ اس کا خانقاہ کے فیض کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما حضرت شاہ صاحب کی محنت و کاوش و اخلاص کو قبول فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ تمام پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جنہوں نے شاہ صاحب سے دعاؤں کے لیے کہا کہ
کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے یہاں موجود ہیں۔ یا اللہ یہ اس پروگرام میں کہیں سے بھی شامل ہیں، اللہ تمام دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام علماء، مساجد، مدارس، خانقاہ، تبلیغی جماعت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، یا اللہ تجھے پانے آئے ہیں، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دین اور امن کا گہوارہ بنا، اندرون بیرون دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ، یا اللہ حضرت سید مولانا کلیم اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ ان کے قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما۔ اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس خاندان کے ہر فرد کو خیر و عافیت نصیب فرما۔ گھر میں مستورات، یا اللہ انہیں ہر قسم کی بیماری پریشانی سے محفوظ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں بھی یا اللہ اس فیض سے استفادہ نصیب فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ میں اپنے در سے محروم نہ کرنا۔ اللہ تیرے در سے خالی لوٹا تو کس در پہ جاؤں گا؟ میرا کوئی اور در نہیں، تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ جھکا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما، محبوب کی اتباع اور شفاعت عطا فرما۔ اللہ یا اللہ گھروں میں یا جو بھی پردے میں مستورات اگر شامل ہیں، اللہ یا اللہ ان کے بھی اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لے، دنیا اور آخرت کی راحت اور عزت نصیب فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، قرب و جوار دور دراز سے یا اللہ یہ سالکین تجھے پانے آئے ہیں، یا اللہ تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا۔ اللہ اگر یہاں سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے؟ ہمارا تو کی اور در نہیں، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام کے اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، سرمایہ آخرت بنا۔ یا اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یہ سارے کا سارا مجمع کھلے آسمان کے نیچے اللہ تیری رحمت کا منتظر ہے، یا اللہ ہمارے پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے پہ مغفرت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ جن کے گھروں میں جو بیماریاں پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اللہ جن کے گھروں میں جو بیماری پریشانی دور فرما، تمام کی رزق عزت میں برکت عطا فرما، کرم اور رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کرنا، نفس شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما، یا اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما، اللہ تو ہماری دستگیری فرما۔ یا اللہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اللہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یا اللہ اپنے محبوب کی نسبت کی برکت سے معاف فرما دے۔ اللہ تیرا محبوب ہمارے لیے رویا کرتا تھا، یا ربی امتی، یا ربی دی امتی کی صدائیں بلند ہوتی تھی، آنسو مبارک یا اللہ چٹائی پہ ٹپکا کرتے تھے، اللہ ان کے آنسو کی برکت سے ہمیں
معاف فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ، ہمیں محرومی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، یہاں کا فیض جو خانوال پہنچا تھا حضرت صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے، اللہ خانوال کی جو خانقاہ کا اجتماع اللہ 1، 2، 3 اپریل یہ اسی اگلے دنوں میں منعقد ہو رہا ہے، یا اللہ اسے بھی ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ زمین اور آفاقی آفات سے محفوظ فرما لے، اللہ اسے بھی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا سبب بنا، یا اللہ 1، 2، 3 اپریل جو 3 روزہ سالانہ اجتماع ہے، یا اللہ ان اجتماعات کی طرح اللہ تمام اجتماعات کو قبولیت عطا فرما، تمام اجتماعات کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کا سبب بنا، اللہ ہمارے پہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ اس مقام پہ تیرے نیک بندے دن و رات تجھے یاد کیا کرتے تھے، تجھے پکارا کرتے تھے، اللہ ہم اسی مقام پہ آئے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں، اللہ میں خالی دامن نہ پلٹنا، یا اللہ ہمیں محروم نہ لوٹانا، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔